اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ واتل علیہم، اور اے پیغمبر آپ انہیں سنائیے، نبأ ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، قال لأقتلنک، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، قال، پہلے نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لأقتلک، تجھے قتل کرنے کے لیے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انی اريد، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تم پکڑے جاؤ میرے گناہوں کے ساتھ بھی، و اسمک، اور اپنے گناہوں کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، فطوعت له نفسه، آخر کار اس کے نفس نے اسے آمادہ کر لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بارے میں، ہٹ دھرمی کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے حالانکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم جاؤ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، تو اللہ رب العزت تمہاری مدد و نصرت کریں گے، تمہیں فتح عطا کریں گے، اور تمہیں تمہارا علاقہ جو ہے وہ واپس مل جائے گا، لیکن یہ کہ وہ ہٹ دھرمی پہ اور ضد پہ اڑے رہے کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ قوم بڑی طاقتور ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی کہ پھر وہ 40 سال تک اسی میدان میں محصور ہو کر رہ گئے، اس سے باہر نہیں نکل پائے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ساری نسل گزر گئی، اگلی نسل جب اس سے آئی، تو پھر اللہ رب العزت نے انہوں نے جہاد کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے، اور ربط دونوں واقعات میں یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے حکم کی خاطر جہاد کرنا اور قتل و قتال کرنا ضروری ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا جرم ہے، بالکل اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے حکم کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا، قتل و قتال کرنا یہ ضروری ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہاں پہ اس قصے میں چونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے سبق بھی ہیں۔ قصے کا پس منظر یہ ہے کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تو چونکہ انسانیت کو پھیلانا مقصود تھا اللہ رب العزت کا، تو اس لیے، اور اس وقت اور کوئی انسان تھے نہیں، ظاہر آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی، آپس میں اگرچہ وہ بہن بھائی ہوا کرتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کا آپس میں نکاح حرام سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان دونوں کو بہن بھائی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ البتہ اس سے اگلے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، اس لڑکے کا نکاح اس پچھلے حمل کے لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی،
اور اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی، یعنی ہر حمل کو الگ الگ بطن شمار کیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اب اصولی طور پہ حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن کے ساتھ، اور قابیل کی شادی ہونی تھی اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ کہ قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، میں تو جو ہے وہ اسی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اور میں حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا، اور جب اختلاف بڑھا تو پھر طے یہ ہوا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اسی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ اور قربانی دونوں نے پیش کی اللہ کے حضور۔ حابیل جو تھا یہ اس نے مویشی وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک بڑا عمدہ قسم کا دمبا جو ہے وہ ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کیا، اور قابیل کاشتکار تھا تو اس نے کچھ غلہ پیش کیا۔ اور قربانی کرنے کا طریقہ پچھلی شریعتوں میں یہ رہا ہے کہ جو چیز اللہ کے حضور قربان کرنی ہوتی تھی اس کو کسی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کیونکہ وہ حق پہ تھا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بات سمجھ جاتا کہ بھئی اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اور زیادہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور نتیجے میں حابیل کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ مختصر سا قصہ ہے۔ اب آیتیں دیکھتے ہیں جی، ان کی مختصر سی تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو آدم کے بیٹوں کا قصہ صحیح سنا دیجیے۔ ویسے تو ابن آدم کا لفظ جہاں پہ قرآن میں آتا ہے تو مراد عام انسان ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ آدم علیہ السلام کے جو صلبی بیٹے تھے حابیل اور قابیل وہ مراد۔ اور بالحق کا لفظ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تاریخی واقعات کو بھی صحیح بیان کرنا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ جو امت میں نقصانات اور اختلافات پیدا ہوئے وہ اس وجہ سے بھی ہوئے کہ تاریخی واقعات بیان کرنے میں بہت زیادہ رطب و یابس کو ملا دیا جاتا ہے، من گھڑت قصے بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حق کا لفظ یہاں پہ لا کے اشارہ کر دیا کہ بھئی تاریخی واقعات کو بھی صحیح بیان کرو۔ اور دوسرا اس میں اشارہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی طرف بھی ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے حضور کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ہی بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی یعنی حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو وہ حسد میں مبتلا ہو کے کہنے لگا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل نے اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، بھئی اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تمہاری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو یہ میرا قصور نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، اور یہاں پہ تم چونکہ حق پہ نہیں ہو تو تم متقی نہیں ہو، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت نے اعمال کی قبولیت کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں نشانی بتا دی کہ بھئی جتنے جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ اور جتنے خلوص کے ساتھ جو نیکی کی جائے گی اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کسی ایک نماز کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ وہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے دنیا و ما فیہا سے جو یہ بات عزیز ہے، کیونکہ اس سے یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے مجھے متقی لوگوں کی صف میں شامل کر دی۔ اور اسی طرح کئی صحابہ سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے میرا کوئی ایک عمل قبول کر لیا ہے تو اس کے بدلے میں دنیا جہان کی دولتیں جو ہے وہ کم ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا مکالمہ ہوتا ہے، قابیل کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ بھئی اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں جواباً قتل نہیں کروں گا، یعنی اس کے علاوہ اپنا دفاع ہر صورت میں کروں گا لیکن جواب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ظاہر ہے قتل کرنا ایک طرح سے گناہ ہے، کسی کی جان لینا، تو حابیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قسم کے اگرچہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس شریعت میں جو ہے وہ دفاع میں بھی کسی کو قتل کرنا جائز نہ ہو، بعد میں شریعت محمدیہ میں تو اجازت دی گئی کہ تم جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہو، جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہو تم اتنی زیادتی کر سکتے ہو، اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ ممکن ہے کہ پچھلی شریعتوں میں اس بات کی اجازت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بس حابیل جو ہے وہ
جواباً قتل نہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بھی ارادہ قتل کرنے کا ہی تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ بھی جب وہ اپنے مقابل کو قتل کر دے۔ تو اس لیے شاید حابیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا اس قسم کی سرگرمی میں، تو اس لیے اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اپنا دفاع اس کے علاوہ ہر صورت میں کروں گا، لیکن یہ کہ تمہیں قتل میں نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر دوسری وجہ حابیل نے یہ بھی بتائی، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، کہ تم میرا گناہ بھی لے کے جاؤ، اپنا گناہ بھی لے کے جاؤ۔ اب قاتل قتل کر رہا ہے یہ تو اس کا گناہ ہے ہی ہے، مقتول کے گناہوں کے لے جانے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی تم چونکہ مجھے قتل کر رہے ہو تو مجھے قتل کرنے کا گناہ جو ہے یہ تمہارے سر ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں مظلوم جو ہے وہ ظاہر سفارش فریاد کرے گا کہ میرے اوپر فلاں نے جو ہے اس صورت میں ظلم کیا تھا، اللہ رب العزت وہاں پہ ظاہر انصاف دلائیں گے مختلف صورتوں میں۔ ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ تم جو ہے وہ میرے گناہ بھی تم لے جاؤ اور اپنے بھی لے جاؤ، تاکہ تم جو ہے جہنم میں جا پہنچو۔ اور پھر آخر کار اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ قتل کیسے کیا؟ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا۔ یعنی ویسے تو گناہ کا ارتکاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب تک انسان کا ضمیر بیدار ہو تو کسی بھی گناہ کا اقدام جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے سامنے بھی قابیل کے سامنے بھی یہ بات تھی کہ مجھ سے والدین بھی ناراض ہوں گے، بھائی ہے، ظاہر ہے بھائی کی محبت دل میں ہوتی ہے، ایک فطری امر ہے، تو اس کے دل میں یہ باتیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، یہ ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن آخر کار اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا کہ بھئی نہیں تم قتل کر دو، اس نے قتل کر دیا۔ تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس کو نفس اس کا مجبور کرتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، کبھی لوگوں کا خوف آ جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن آخر کار اگر نفس اس پہ حاوی ہو جائے تو اس کو آمادہ کر لیتا ہے کہ تم کوئی بات نہیں، یہ گناہ کر لو۔ تو قابیل کو بھی اس کے نفس نے آمادہ کر لیا، اس کے لیے اس گناہ کو آسان کر دیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ بھائی سے محروم ہو گیا، والدین کی ناراضگی مول لے لی، اور آخرت کا خسارہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک جو وہ قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے قابیل تک پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی گناہ کی بنیاد رکھے گا اس کے بعد جتنے لوگ گناہ کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، بنیاد رکھنے والوں کو بھی اس کا حصہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی کسی اچھے عمل کی بنیاد رکھے گا تو اس کے بعد جتنے لوگ وہ اچھا عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور بنیاد رکھنے والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کو کوئی سوال؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔